عیسائیوں کا 3 خداؤں کے سلسلے میں کیسا عقیدہ ہے اور جناب عیسیٰ کے روح خدا ہونے کے سلسلے میں امام صادق علیہ السلام نے کیا جواب دیا ہے۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی 5 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں ابتدائی آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکروا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں اور انہوں نے لوگوں کو شک و شبہے، تہمت اور تحقیر کرنے سے راہ خدا سے روکا ہے، وہ دور دراز کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اپنے اوپر اور دوسروں پر ظلم کیا، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور انہیں کسی راستے کی ہدایت نہیں کرے گا مگر جہنم کے راستے کی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام، عذاب اور سزا اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو یہ تھا آیتوں کا ترجمہ۔ اب ان کے اہم نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ ضلالا بعیدا سے مراد کافروں کے لیے 2 برابر گمراہی ہے۔ ایک گمراہی ان کا کفر ہے اور دوسری گمراہی ان کا لوگوں کے ایمان میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ ایک گمراہی کفر ہے اور اپنے آپ کو حق سمجھنا، یہ کفر سے بڑھ کر گمراہی ہے۔ کفر اپنے اوپر ظلم ہے اور دوسروں کے ایمان و راہ ہدایت میں رکاوٹ بننا تاریخ اور نسل انسانی پر ظلم ہے۔ آیت نمبر 168 میں شاید ظلموں سے مراد ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بننا ہی ہے، کیونکہ فکری، تہذیبی اور اعتقادی ظلم سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے۔ شدید ترین عذاب اور سخت ترین تعبیرات ان کافروں کے لیے استعمال کی گئی ہیں جنہوں نے اپنی مختلف انداز کی تبلیغات کے ذریعے اور تہمتیں لگا کر اور ڈرا دھمکا کر حق تلاش کرنے والوں کو حق کے پیغام اور راستے سے دور کیا ہے۔ عدم مغفرت، عدم ہدایت، جہنمی ہونا اور ابدی جہنم ہے۔ ہم نے ان آیتوں کے اہم نکات کو جان لیا ہے، آئیے بڑھتے ہیں ان کے پیغامات کی طرف اور انہیں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1. لوگوں کو ہدایت سے روکنے والے خود ہی شدید گمراہی میں ہیں۔ 2. کفر اور ظلم ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں اور اس کا نتیجہ خدا تعالیٰ کی ہدایت اور مغفرت سے محروم ہونا ہے۔ 3. وہ ظالم کافر جو ہدایت کے راستے میں رکاوٹ کا کام کرتے ہیں، ان کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 3 آیتوں کی تفسیر۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی 4تھی آیت کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ اے لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے حق قرآن کے پروگرام کے ساتھ رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، اس پر ایمان لے آؤ جس میں تمہارا فائدہ ہے، اور اگر کافر ہو جاؤ تو خدا کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ دانا و حکیم ہے۔
ناظرین، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ایک اہم نقطے کو بیان کیا ہے، آئیے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل کتاب اور یہاں تک کہ مشرکین بھی کسی پیغمبر کے ظہور کے انتظار میں تھے، وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھے، لہٰذا اس آیت میں رسولن کی بجائے فرمایا الرسول، یعنی وہی رسول جس کے انتظار میں تم لوگ تھے وہ اب آ گیا ہے اور تم اب اس پر ایمان لے آؤ۔ ہم نے آیہ کریمہ کے اہم نقطے کو جان لیا ہے، آئیے بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغام کی طرف۔ ایک، اسلام کی دعوت عالمی ہے، عرب قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ دو، انبیاء کی دعوت کے پھیلنے میں سب سے اہم وجہ اس کی حقانیت اور سچائی ہے۔ تین، لوگوں کا ایمان لانا خود ان کے فائدے کے لیے ہے، اس کے لیے خدا پر احسان نہ کریں بلکہ یہ خدا تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے انہیں ہدایت عطا کی ہے۔ چار، نہ لوگوں کا کفر اللہ کو نقصان پہنچاتا ہے اور نہ ہی لوگوں کا ایمان اللہ کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے۔ پانچ، انبیاء کی بعثت اور ان کی دعوت خدا تعالیٰ کے علم و حکمت کی بنیاد پر ہے۔ یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 4 آیتوں کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آج کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے، اس کی تلاوت اور ترجمے کو بغور سنتے ہیں۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو اور زیادہ روی نہ کرو اور حق کے سوا اللہ کی طرف کوئی اور نسبت مت دو۔ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے بھیجے ہوئے اور اس کا کلمہ اور مخلوق ہیں، جنہیں اس نے مریم کی طرف القاء فرمایا، اور وہ اس کی طرف سے شائستہ روح تھے۔ اس لیے اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لے آؤ اور یہ مت کہو کہ اللہ تین ہیں۔ اس بحث سے رک جاؤ کہ اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ صرف معبود یکتا ہے اور وہ اس بات سے پاک و پاکیزہ اور منزہ ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، بلکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کا ہے، اور ان کی تدبیر، مینجمنٹ اور سرپرستی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کچھ اہم نکات موجود ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ کلمہ بولنے والے کے ذہن میں موجود مطالب کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح انبیاء اور اولیاء خدا تعالیٰ کے کمال کو بیان کرنے والے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، نحنو کلمات اللہ التامات، ہم اللہ کے کامل کلمات ہیں۔ تفسیر اطیب البیان۔ شاید کلمے سے مراد کن فیکون ہو، جو خداوند کا قول ہے، جیسا کہ ہر سخن اسی کلمے سے حاصل ہوتا ہے۔ تفسیر المیزان اور تفسیر فی ظلال القرآن۔ ایک دوسری جگہ خدا تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو جناب آدم علیہ السلام کی خلقت سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ کے قریب عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، جسے اس نے مٹی سے خلق کیا اور پھر اس کے لیے فرمایا کن ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 59۔ روح منہ
کے بارے میں کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال پوچھا اور اس کے جواب میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے مراد روح خدا ہے کہ جسے خدا تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام میں قرار دیا۔ کافی جلد 1 صفحہ 133۔ عیسائی تثلیث یعنی تین خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کو خدائے باپ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدائے پسر اور جناب جبریل علیہ السلام کو ان دو خدا کے درمیان واسطہ تصور کرتے ہیں، جو کہ ایک طرح کا کفر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، جو لوگ خدا تعالیٰ کو ان تین میں سے ایک تصور کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 73۔ بعض لوگ جناب جبریل کی جگہ حضرت مریم علیہ السلام کو خدا تصور کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا ہے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا قرار دو؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 116۔ روایتوں میں غلو کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے اور انہیں کافروں اور مشرکین کی بدترین قسم قرار دیا ہے۔ میزان الحکمہ، اگر باپ کا نہ ہونا الوہیت یعنی خدا ہونے کی دلیل ہے تو حضرت آدم علیہ السلام اس سلسلے میں زیادہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں خدائی درجہ دیا جائے، کیونکہ ان کا نہ کوئی باپ تھا اور نہ کوئی ماں تھی۔ قرآن مجید میں 17 مرتبہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام سے نسبت دی گئی ہے تاکہ ان کا پسر خدا ہونے کا انکار کیا جا سکے۔ اناجیل بائبل میں بھی انہیں خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا کہا گیا ہے، نہ کہ خدا۔ اناجیل میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو 80 مرتبہ خدا کا بندہ اور اس کا رسول بتایا ہے۔ تفسیر فرقان۔ ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو تو جان لیا ہے، چلیے چلتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغام کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ 1 غلو یعنی زیادہ روی بیجا تعصب کی علامت ہے اور سارے ادیان میں ممنوع ہے۔ یہودی جناب عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے تھے اور عیسائی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کرتے تھے۔ 2 آسمانی ادیان میں پیدا ہونے والی خرابیوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں نے دینی راہبروں کے بارے میں غلو سے کام لیا ہے۔ 3 ہر جگہ میانہ روی اور اعتدال سے کام لینا چاہیے، یہاں تک کہ اولیاء خدا کے بارے میں بھی غلو نہیں کرنا چاہیے۔ 4 انسانوں کے بارے میں غلو کرنا، چاہے وہ پیغمبر ہی کے بارے میں کیوں نہ ہو، خداوند کی توہین ہے اور اس کی طرف بری نسبت دینا شمار کیا جائے گا۔ 5 قرآن اور حقیقی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر خدا بتایا گیا ہے، خدا یا فرزند خدا نہیں بتایا گیا۔ 6 جناب عیسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی پیدائش خدا کی آیت اور علامت ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کلمہ معنی کے لیے ایک علامت اور نشانی ہوتا ہے۔ 7 جناب عیسیٰ علیہ السلام خدا کا حصہ یا جزو نہیں ہیں، بلکہ خدائی حیات بخش قدرت کا نمونہ ہیں۔ 8 قرآن مجید صحیح عقائد بیان کرنے والا اور باطل عقائد کی نفی کرنے والا ہے۔ 9 خداوند جسم نہیں رکھتا جو اس کی کوئی اولاد ہو، سبحانہ ان یکون لہ ولد۔ روایتوں اور دینی تعبیراتوں میں صار اللہ، ید اللہ اور کلمت اللہ جیسی تعبیرات مجازی ہیں۔ 10 یہ آسمان جس خدا کی ملکیت ہے اسے اولاد یا شریک کی کیا ضرورت ہے۔ 11 ہر چیز خدا کی ملکیت ہے، لہذا اسی کی بندگی کرنی چاہیے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ غلو یعنی زیادہ روی
بیجا تعصب کی علامت ہے اور سارے ادیان میں یہ ممنوع قرار پائی ہے۔ یہودی جناب عزیر کو اور عیسائی جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جبکہ یہ ایک غلط عقیدہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے۔ یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔